وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60، حصہ سوم 72-22-78 آج کے درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم شرک کی نجاست سے آلودہ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. سامنے کرام، سورہ مومن آیت نمبر 60. لفظی ترجمہ: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخلین، عن قریب وہ ذلیل ہو کر دوزخ میں داخل ہوں گے. سامنے کرام، بہت اہم آیت ہے اور تمام دین اس میں اکٹھا کر دیا گیا ہے. اگر کہیں تو یہ کلمہ طیبہ ہے، پاک بات ہے کہ مجھے پکارو، ادعونی. اور کلمہ طیبہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. کلمہ طیبہ میں بھی آپ اللہ کو معبود تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہاں بھی یہ ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میں تھوڑی سا اس میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو سارا جو ہے مطلب ایک واضح تصور آ جائے کہ اصل میں پکارنا ہے کیا، کیوں پکارنا ہے، کس کو پکارنا ہے، یا کس کو پکارنا ہے اور کیوں پکارنا ہے. یہ دو باتیں ہیں. اس وقت آج کا مسلمان اللہ کو نہیں پکار رہا. یہ بات تو میں نے گزشتہ اسباق میں بھی کہی تھی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کو نہیں پکار رہے. اللہ نے ہماری کامیابی کا راز اس میں چھپا دیا ہے. انسان کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ یہ محض صرف اور صرف اللہ کو پکارے. اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ کس کو پکارنا ہے اور کیوں. تو کس کو کا مطلب یہ ہے، یعنی کس کو پکارا جائے. ظاہر ہے کہ انسان دیکھیں محتاج ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، یہ ہر بات میں محتاج ہے، اپنی ضروریات میں، اور جو بھی اس کی ہے ضروریات زندگی ہیں، چاہے وہ مادی ہوں
چاہے وہ روحانی ہوں، اس میں محتاج ہے اللہ کا۔ دیکھیں رزق جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کو، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنائی ہے۔ یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے، بارش کا لگا لیں اور وغیرہ وغیرہ، جو یعنی زمین اپنے پھل اگا رہی ہے، سبزیاں اگا رہی ہے، پھل اگا رہی ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بارش کا نظام جو ہے، پانی، یہ تو بنیادی ضرورت ہے انسان کی۔ جعلنا من الماء کل شیء حی۔ تو اچھا، اب یہ بنیادی بات جو ہے یہ ہم نے محسوس کرنی ہے، اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انسان محتاج ہے، ہر چیز میں محتاج ہے۔ دیکھیں آپ، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ عرض کرو، بچہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ محتاج ہے خوراک کا۔ ماں کا سینہ اللہ تعالیٰ نے دودھ سے بھر دیا ہے، اس کی خوراک ہے، پہلی غذا ماں کا دودھ ہے، محتاج ہے بچہ۔ پھر اس کی جو نشو و نما ہوتی ہے بچے کی، آپ کو پتہ ہے 65 سال پہلے میں پیدائش ہوئی میری، میں ایک محض ایک بچہ تھا۔ آج اگر آپ کے سامنے میں ہوں تو یہ اللہ کی وجہ سے ہوں۔ یہ نظام سب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ اس کو تھوڑا سا اگر آپ محسوس کریں نا، تو آپ کو مطلب اپنا یعنی احتیاج جو ہے، محتاج ہونا پتہ لگ جائے گا۔ تھوڑا سا آپ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر آپ صحت کے طلبگار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جانا چاہیے۔ بھوک لگتی ہے آپ کو، کھانے کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور پیاس لگتی ہے، پانی کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور تھک جاتے ہیں، پھر آپ کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، اگر آپ دیکھ لیں نا، اگلی آیاتیں جو آ رہی ہیں 61 نمبر، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے، یعنی کس کو پکارنا ہے؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا۔ اللہ ہے وہ جس نے تمہارے آرام کے لیے رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو روشن کر دیا ہے تاکہ تم اس میں کام کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ یہ ساری آیات ملی جلی ہیں، آخر تک یہی مضمون آ رہا ہے کہ پکارنا کس کو ہے اور کیوں پکارنا ہے۔ یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ اس میں بیان ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 60 نمبر، اور یہ 85 نمبر تک، یعنی تقریباً 25 آیات۔ ویسے تو ساری صورت ہی توحید پر مشتمل ہے، آپ کو علم ہے، لیکن یہ خاص طور پہ اب دیکھیں 60 نمبر آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہا ہے کہ مجھے پکارنا ہے تم نے، اور اگر تم نے مجھے نہ پکارا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو میں نے ابھی مضمون شروع کیا ہے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے، وہ یہ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، انسان محتاج ہے ہر معاملے میں۔ اب یہاں دن و رات کا تذکرہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ اللہ الذی، دیکھیں یہ انداز دیکھیں، میں ہوں وہ ذات جس نے تمہارے لیے رات کو آرام کے لیے بنا دیا، دن کو روشن بنا دیا کام کے لیے، اور میں بڑا فضل فرمانے والا ہوں لوگوں پر۔ اگر دیکھیں انسان خلاصہ کائنات ہے، مقصود کائنات انسان ہے، تو اگر انسان ہی اللہ کو پہچاننے سے انکار کر دے، اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی بندگی کو، تو یہ بڑا ناشکر ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون کا جملہ خاص طور پہ آج کے مسلمان کے لیے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکریہ نہیں ادا کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم الذی خالق کل شیء لا الہ الا ہو۔ دیکھیں وہی مضمون ہے۔ میں تھوڑا سا دیکھیں، آپ ذرا ٹیکسٹ جو ہے ٹیکسٹ اس کو بھی دیکھیں، اور مضمون جو میں آپ کو ادا کر رہا ہوں اس پہ بھی ذرا سوچیں سمجھیں۔ میں کہہ رہا ہوں مضمون ہے بندگی کا،
صرف دعا کا مضمون نہیں ہے یہ. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ صرف محدود نہیں ہے، یہ ایک جامع مضمون ہے، دعا اس میں آ جاتی ہے، آپ کو میں نے بتایا. اچھا، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، آگے جو ہے یہ اللہ تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کے سوا تو کوئی معبود ہے ہی نہیں. تم کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. اس طرح پہلے لوگ بھی جو اللہ کے احکامات سے انکار کیا، وہ بھی انہوں نے بھی اللہ کو بھلا دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہی نعمتیں ہیں، میں وہی مضمون کہہ رہا ہوں نا، انسان محتاج ہے ہر معاملے میں، قدم قدم پہ اللہ کا محتاج ہے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم. یہ اللہ تمہارا رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو آرام گاہ بنایا، قرار، اور آسمان کو چھت کی مانند بنا دیا، اور تمہاری صورتیں بنائی، اور بہت اچھی تمہاری صورتیں بنائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے تمہیں رزق دیا. دیکھیں کس طرح ہم چیزوں کو جو ہے وہ طریقے سے اور بڑے نفیس طریقے سے کھاتے ہیں، ورنہ تو آپ دیکھ لیں ہاتھی جو ہے، مثال کے طور پہ ہاتھی جو بھی کھائے گا وہ پورے کا پورا منہ میں ڈال لے گا. آپ اسے چھوٹا تربوز دیں تو وہ پورے کا پورا نگل لے گا، اور کدو دیں، وہ گول کدو نہیں ہوتا، وہ پورے کا پورا نگل لے گا. اور گنا دیں آپ اسے، وہ پورا گنا نگل لے گا توڑ تاڑ کے. سبزی خور جانور ہے نا. بھنڈیاں دیں، وہ ساری بھنڈیاں نکل لے گا. ہم تو بھنڈیوں کو دھوتے ہیں، کاٹتے ہیں، پھر اسے پکاتے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے آپ دیکھ لیں آپ کے کھانے وغیرہ. اگر جانور اگر گوشت کھا رہے ہیں تو وہ تو کچا گوشت کھا رہے ہیں، ہم اسے پکا کے کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع پیدا کیے، اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے. ہمارا یعنی جو معدہ ہے وہ اس قابل ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھائے، اچھے طریقے سے پکا کے کھائے جائے. کبھی آپ کچا گوشت کھا سکتے ہیں؟ کتا جو ہے وہ تو ہڈیوں کو بھی چبا لیتا ہے، ہڈیوں کو بھی چبا لیتا ہے کتا، یا اسی طرح باقی جو ہیں. تو دیکھیں وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ اللہ ہے جس نے تمہیں پاک صاف چیزوں سے رزق دیا ہے، پاکیزہ چیزوں سے. اب یہ دیکھیں یہ جملہ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، بس بڑی برکت والا ہے، بابرکت ذات ہے، تمام جہان کا پالنے والا. وہ الحی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فادعوہ، اسی کو پکارو. دیکھیں یہاں تھوڑا رک جائیں، وہی تسلسل ہے. میں نے تو آپ کو کہا نا کہ کلمہ طیبہ ہی ہے، اسی کی تلقین ہو رہی ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ هو الحی لا الہ الا ہو، کلمہ طیبہ ہے. فادعوہ، اسی کو پکارو. اب یہاں اگر ویسی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں محدود معنی جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، وسیع معنی لیں، اس میں سب کچھ آ جائے گا. پکار، خیر میں ابھی بات کروں گا اس پہ بھی، لیکن میں یہاں کہہ رہا ہوں فادعوہ، اسی سے دعا مانگو. یہ تو محدود معنی ہو گیا. اسی کو پکارو، اسی کو مرکز نگاہ بنا لو، اسی کو معبود بنا لو.
اسی کی بندگی کرو، اسی کے سامنے سر جھکا دو، وہی تمہارا مقصود ہے، اسی سے محبت کرو، وہی تمہارا مطلوب ہے۔ فادعوہ، اللہ 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 اللہ، اللہ اللہ کر کے وقت گزارو۔ ہم تو ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، اپنی حالت کو دیکھ لینا آپ۔ دین ہمارا اللہ کے لیے خالص نہیں ہے۔ مخلصین لہ الدین، دین طرز زندگی اس کے لیے خالص کر لو، یہ اصل جملہ ہے۔ دین دیکھیں، دین کیا ہے؟ قانون، طرز زندگی، اخلاق، جو بھی آپ زندگی گزار رہے ہیں صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک، یہ دین ہے۔ کس سے یعنی زندگی کیا کیسے کما رہے ہیں، کیسے خرچ کر رہے ہیں، کس سے تعلقات بنا رہے ہیں، کس سے کاٹ رہے ہیں، کس پر خرچ کر رہے ہیں اور کس پر خرچ نہیں کر رہے، کس سے محبت کر رہے ہیں، کس سے نہیں کر رہے، یہ دین ہے سارا۔ گھر میں کیا سلوک ہے آپ کا، رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے، بیوی کا شوہر کے اور شوہر کا بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہے، یہ طرز زندگی ہے، یہ قانون ہے۔ خالص دین اللہ کا حق ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے سمجھانے میں۔ ہم نے تو اپنے دین کا بیڑا غرق کر لیا ہے، یعنی دین تو ہم اپنی زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ مخلص ہم ہیں دنیا کے ساتھ، دین ہم نے دیکھیں ہماری جو ایک بات میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ زندگی ہم اپنے مفادات کے تحت گزار رہے ہیں۔ کس سے میں نے تعلق رکھنا ہے، کس سے توڑنا ہے، کس سے بات چیت اچھی رکھنی ہے، کس سے روکھے پن سے پیش آنا ہے، کس سے محبت کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، کسی کے قریب جانا ہے، کس سے دور جانا ہے، کس پہ مال خوشی سے خرچ کرنا ہے، کس سے، یہ سب ہمارے مفادات ہیں۔ عام طور پہ دیکھ لیں، لوگ مالدار لوگوں کے ساتھ تعلقات، اختیار والے لوگوں کے ساتھ، مقتدر لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، وزیر اعلیٰ صاحب آتے ہیں دورے پہ، آگے پیچھے لمبی چوڑی گاڑیاں ہوتی ہیں، سارے وزیر تقریباً اس کے ساتھ ہوتے ہیں، کہیں بھی دورے پہ اپنے ساتھ وزیروں کو بھی لے جاتے ہیں، اور اپنے چاہنے والے، اور ہر ایک آگے آگے ہوتا ہے، اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے، تعلق بنانے کی کوشش کرتا ہے، تصویریں اس کے ساتھ کھنچواتا ہے۔ دیکھیں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم نے یہاں ہے نا جملہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں، ہم نے ساری تعریفیں دنیا کی سمجھ لی ہیں۔ دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اسی کے پیچھے ہم پڑ گئے۔ تو دیکھیں یہ تو بڑی گہری گمراہی ہے، اندھیرے ہیں اس میں ہم ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ مخلوق میں تو کوئی طاقت نہیں ہے، ساری قوت کا مالک تو اللہ ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کے خزانوں کی چابیاں تو اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ سخی ہے، داتا ہے۔ آپ کو بس صرف اس پہ اعتماد کرنا ہے، آپ کو اس کا ہو جانا ہے، وہ آپ کا ہے، پھر وہ آپ کا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ۔ اب وہی دیکھیں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا 60 نمبر، یہ سارا مضمون جو ہے جو آ رہا ہے یہ اسی کی پھر تفسیر ہے۔ یہاں بھی تدعون من دون اللہ، قل انی نہیت، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ اب وہ جو ہم نے معنی لیا ہے تدعونا، وقال ربکم ادعونی،
اب یہاں تدعونا ہے تو وہاں اگر وہاں کا معنی آپ یہاں کریں تو پھر تو محدود ہو جائے گا. مثال کے طور پہ میں ترجمہ کرتا ہوں وہی والا، آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے تو روک دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں ان ہستیوں کی جن سے تم دعا مانگتے ہو اللہ کے سوا. تدعونا سے میں مراد اگر صرف دعا لے لوں، نہیں، ایسا نہیں ہے. تدعونا پکار میں شامل ہے. میں نے تو آپ کو گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ہمارا عمل جو ہے وہ دعا ہے. ہم اللہ کو یاد رکھتے ہیں، یہ دعا ہے، یہ پکار ہے. اس وقت دیکھیں واضح بات ہے، ہم دنیا کو پکار رہے ہیں، ہم ذاتی مفادات کے تابع ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہماری ترجیح دنیا ہے. آخرت آخرت پہ تو ہمارا یقینی نہیں ہے ذرہ برابر. بات ختم ہو جاتی ہے، فل سٹاپ. ظاہر سے آگے جانے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتا. عام طور پہ عبادت کا مطلب جو ممبر پہ بھی بتایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں عبادت یہ نماز، روزہ، تسبیحات، یہ وغیرہ وغیرہ، بس یہ عبادت ہے. نہیں بتایا جاتا ہمیں مطلب. کم از کم میں نے تو نہیں سنا، اگر آپ نے سنا ہو کہیں تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو تدعون من دون اللہ، مجھے تو روک دیا گیا ہے. حکم کیا ہے کہ اللہ کو پکارو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میں تمہیں اس کا رسپانس دوں گا. استجب لکم جواب، یہ بھی قرآن میں ہے اور جگہ بھی ہے. قل ادعوا شرکاءکم من دون اللہ فلم یستجیبوا لکم. ابھی میں اللہ کی عطا سے اور اس کی توفیق سے بتاؤں گا آپ کو آیات. لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ آپ پہلے اس کو، یہ سارے مضمون کو آپ دیکھیں. ابھی ٹائم کا بھی مسئلہ ہے، وقت ہمارا پورا ہونے والا ہے. دیکھیں هو الذی، اچھا، وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. مجھے تو حکم ہے کہ رب العالمین کے سامنے سر جھکا دو. یہی تو پکار ہے، یہی تو دعا ہے. حکم کیا ہے؟ دیکھیں وہاں کیا حکم ہے؟ وقال ربکم ادعونی، یہاں کیا حکم ہے؟ وَأُمِرْتُ، مجھے حکم دی، ان اسلم لرب العالمین، کہ میں رب العالمین کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں. یہی مطلب ہے پکار کا. قرآن دیکھیں یہ جو اندعو، تدعونا وغیرہ وغیرہ، میں نے آیات کے ریفرنس اکٹھے کیے ہیں لیکن ابھی وقت کا بھی مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بتاؤں گا. کلیئر ہونی چاہیے بات. دیکھیں خلاصہ کلام میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. اب یہ ٹائم کا بھی مسئلہ ہے. میں آگے مضمون جو ہے میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ آیت نمبر یہ 25 آیات جو ہیں، 25 آیات، یہ سب اسی پکار کے بارے میں ہے. اور تھوڑی سی تفصیل ہے، بس تفصیل ہے اور اس کو سوچنا ہے. اصل میں تو ہم تدبر نہیں کرتے، ایک آیت کا ایک معنی کرتے ہیں اور پھر وہ دوسرا مضمون ہم سمجھتے ہیں کہ شروع ہو جاتا ہے. یہ سارا ایک ہی تسلسل ہے. انشاءاللہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی فضل سے میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا. لیکن میں آج کے جو سبق کا خلاصہ ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پکار رہے ہیں غیر اللہ کو، ہم مادے کو پکار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. مادہ، یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری نوکری ہے، یہ میرا عہدہ ہے، میں MLA ہوں، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں، میں 3 اسٹار جنرل ہوں، میں 4 اسٹار جنرل ہوں. یہی بس آپ اس میں گھوم رہے. میں سیشن جج ہوں، میں ہائی کورٹ کا جج ہوں، میں سپریم کورٹ کا جج ہوں اور چیف جسٹس بننے پر میری نظر ہے. اسی پر ہم یہ سارا دیکھیں بہت زیادہ گند پھیلا ہوا ہے معاشرے میں.
اور سارے لوگ جو ہیں دنیا کی گندگی میں اپنے آپ کو یعنی ڈوبے ہوئے ہیں. دنیا کی گندگی ہے، اسی میں ہم ڈوبے میں ہیں. ہمارے خیال میں، فکر میں، دل میں دنیا کی گندگی ہے. کبھی کبھی آپ خواب میں کوئی دیکھتا ہے نا خواب کو، غلاظت کو دیکھتا ہے، اور پاخانہ اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر معبر جو نکالتے ہیں وہ کہتے ہیں تمہیں پیسے آئیں گے، تمہارے پاس دولت آئے گی. یہ پاخانہ جو ہے نا یہ دولت ہے. اور ہمارا کیا حال ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ مال سے تو تم ٹوٹ کر محبت کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ 3 میں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ جو ظاہر ہے خیر، اس کی محبت میں تو بڑا شدید ہے. اس کے دل میں تو شدید محبت ہے دنیا کی. دیکھ لیں اپنے دلوں کا اندازہ لیں، اصل چیز تو دل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، جس نے دل کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تزکیہ نفس ہمارا موضوع نہیں ہے. بعض لوگ تو مجھے کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، نفس تو بالکل پاک ہو ہی نہیں سکتا. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں. تو خیر یہ تو ہر ایک کا اپنا ہے کہ، لیکن اللہ تعالیٰ تو فرما رہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا. ہم تو ان آلودگیوں میں خوش ہو رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ لوگ تو دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. فَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دیکھیں اس مشرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نجس کہا ہے. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجِس، یہ ناپاک لوگ ہیں. تو ہم تو شرک سے آلودہ ہو کے زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیں ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، دیکھیں اس میں کوئی زیادہ دلائل یا اس کی ضرورت ہے ہی نہیں مجھے. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. ہم نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، نفسانی خواہشات کو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا. جب آپ خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہے ہیں تو آپ شرک سے آلودہ ہو گئے. دیکھیں لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے؟ لا الہ الا النفس، میرے نفس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. سوچیں باتیں، اس پہ سوچیں اور اپنے اوپر رحم کریں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے از راہ تکبر کنیاتے ہیں ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت
اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔